الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز دوستو، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے کوئی بچہ بھی ایسا نہیں کہ جس کی ولادت، جس کی پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی ہو۔ یہ سعادت صرف آپ ہی کو حاصل ہوئی۔ کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والے دا، دید عبادت حیدر دی۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مشغول تھی کہ اچانک درد زا ہوا۔ آپ پریشان ہوئی کہ یہاں کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کعبے کے اندر داخل ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جائیں، آواز دے رہی تھی دیوار ادھر سے آئیں، اوروں کے لیے ہے کہ وہ آئیں تو در سے آئیں، جو اہل بیت ہے وہ چاہیں جدھر سے آئیں۔ کون علی؟ وہ علی جو شوہر بطول ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو ناطق قرآن ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو اولیاء کا سلطان ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو ہر اولیاء کا امام ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس سے محبت حضور سے محبت ہے اور حضور سے محبت رب سے محبت ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت علی نے کہا، سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کیا، سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو۔ ادھر حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، علی آپ نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جبریل اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ کو جبریل نظر نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تحت الثری دیکھا، آپ کو جبریل نظر نہ آئے۔
आपने मशरिक व मगरिब देखा लेकिन आपको जिब्रील नजर ना आए। आपने शमाल व जुनूब देखा, आपको हजरत जिब्रील नजर ना आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, मैंने आसमां में देखा, मुझे जिब्रील नजर ना आए। मैंने ज़मीन में देखा, मुझे हजरत जिब्रील नजर ना आए। मैंने मशरिक व मगरिब देखा, मुझे जिब्रील नजर ना आए। मैंने शमाल व जुनूब देखा, मुझे जिब्रील नजर ना आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ सवाल करने वाले, मुझे लगता है कि तू ही जिब्रील है। शवाहिदुन नबुव्वह की यूं रवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, कि मुझसे पूछो जो अर्श के नीचे है। उसी मजलिस में एक यमनी शख्स बैठा था। जब उसने ये सुना तो वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अली, आपने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया है कि मुझसे पूछो जो अर्श के नीचे है। वो यमनी शख्स कहता है, हल रअयता रब्बक या अली, अली ये तो बताओ क्या आपने अपने रब को देखा है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने रब की इबादत करूं और अपने रब को न देखूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ऐ सवाल करने वाले सुन, अली वो है कि जब सजदा करता है तो सजदे से सर उस वक्त उठाता है जब अपने रब का दीदार कर लेता है।